نحمدہ و نصلی علی سید الانبیاء والمرسلین و آل طیبین و طاہرین و اطرتہ و ذریتہ و آلہ و صحبہ و خلفائے راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفلها زکریا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انی لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا والنبیا من الصالحین صدق اللہ العظیم وصدق الرسول الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، واجب الاحترام سامعین حضرات، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ رب کائنات کی توفیق سے رب کائنات کا مجھ پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے، جس کی رحمت اور جس کی توفیق اور جس کی امر سے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آج کا میرا موضوع اور عنوان جو ہے یہ لفظ سید پر ہے کہ آیا قرآن مجید کی روشنی میں اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کی ارشادات کے مطابق آیا لفظ سید اکراماً استعمال ہوا ہے یا کاسٹ کے مطابق کاسٹ کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے۔ آج کا میرا موضوع اور عنوان یہ ہے۔ تو سامعین حضرات سے التماس ہے کہ تمام مکاتب فکروں سے بالاتر ہو کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قرآن بھی ہیں، وجہ کائنات بھی ہیں، باعث کائنات بھی ہیں، زینت کائنات بھی ہیں، رونق کائنات بھی ہیں، حبیب الرب العالمین بھی ہیں، زہرا کے بابا بھی ہیں، حسنین کے نانا بھی ہیں، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے آقا بھی ہیں اور معلم الکائنات بھی ہیں۔ ان کے فرامین کے مطابق، ان کے ارشادات کے مطابق میں لفظ سید پر حضور کی تعلیمات اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق آپ کو نظریہ بتاؤں گا کہ آیا لفظ سید اوصافاً استعمال ہوا ہے یا نسباً استعمال ہوا ہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ آپ قرآن مجید اور صاحب قرآن فخر کائنات حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آپ کی حدیث کے مطابق نظریہ کو آپ سنیں اور اسی کو فالو کریں، جو انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو تمہیداً میں سب سے پہلے دو چار باتیں آپ سے کروں گا کہ آج کے جو ہمارے مسلمان بھائیوں میں جو ہمارے بھائی ہیں، ان کا ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے
اور ان کے علماء نے اور نے عوام الناس میں یہ رائج کیا ہوا ہے اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے، اور عوام الناس کو وہ اپنے مکاتب فکر کے جو عوام ہیں ان کے علماء کے، وہ علماء اس گروہ کے جو اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ سید جو ہے یہ صرف اور صرف بنو فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد ہی سید کا لفظ لگا سکتی ہے، اور کوئی سید ہے ہی نہیں۔ تو مختصر میں بات کروں گا کہ جو میں نے آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں جو حضرت زکریا علیہ السلام کے پیارے صاحبزادے ایک اولو العزم پیغمبر کی 3 اوصاف رب کائنات نے بیان کی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سید ہونے کا ٹائٹل قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور جو حدیث میں لفظ سید استعمال ہوا ہے حسنین کرمین کے لیے، مولا علی علیہ السلام کے لیے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، یہ اوصافاً استعمال ہوا ہے۔ مختصر میں آپ کو بیان کروں گا، لمبی ڈبیٹ میں نہیں کروں گا، تو آپ غور کریں، مختصر میں بیان کروں گا آپ کو۔ یہ جو قرآن مجید میں نص قطعی سے جس کا سید ہونا قرآن سے ثابت ہے، وہ پورے قرآن میں صرف لفظ سید حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، جو کہ زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کی روشنی میں جو سید ہونے کا شرف حاصل کیا وہ یحییٰ علیہ السلام ہے۔ تو ایک تو آپ کا عقیدہ اس قرآن مجید کے مطابق آپ کو میں نے آپ لوگوں کو واضح کر دیا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سید صرف اور صرف اولاد زہرا ہی رکھ سکتی اور کوئی نہیں رکھ سکتی، ایک تو یہ عقیدہ قرآن سے میں نے ان کا عقیدہ غلط ثابت کر دیا کہ یہ جو لفظ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے ہیں، 3 اوصاف بیان کیے ہیں کہ مصدقم بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، یہ اوصافاً استعمال ہوئے ہیں، اوصافاً صفت کے لحاظ سے، کہ یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، سید ہوں گے، حصور ہوں گے، اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیں لفظ نبوت بھی استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ سید کو کاسٹ سمجھیں گے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو حصور اور نبوت ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی اوصاف ہے۔ نبوت اگر صفت ہے تو حصور بھی صفت ہے، اگر حصور صفت ہے تو سید بھی صفت ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں سید اوصافاً استعمال ہوا ہے، کاسٹن استعمال ہوا۔ قرآن میں یہ لفظ سید کا لفظ قرآن سے میں نے ثابت کر دیا کہ یہ اکراماً استعمال اور عظمت اور مقام کے لحاظ سے، رفت کے لحاظ سے سید استعمال ہوا ہے، لفظ نسب کے لحاظ سے استعمال نہیں ہوا۔ ایک تو قرآن سے یہ واضح کر دیا۔ اب آ جائیں حدیثوں کی طرف۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اپنی پاک دختر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا، الفاطمہ سیدہ نساء العالمین، سیدہ نساء اہل الجنہ، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اور اپنے لیے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے فرمایا سید العرب، اور امیر حمزہ کے لیے سید الشہداء۔ تو شہیدوں کا سردار ہونا، یہ عظمت بیان، اکرام، آپ کی عزت عظمت بیان کی جا رہی ہے، مقام بیان کیا جا رہا ہے، یا کوئی قوم بیان کی جا رہی ہے؟ تو حضرت شہیدوں کا سردار ہونا یہ صفت ہے، نہ کہ قوم ہے۔ اسی لیے اللہ ہو سید، اللہ کے لیے بھی سید کہنا، تمام صفتوں کا مالک، امیر حمزہ شہیدوں کے سردار، مولا علی تمام سید العرب، تمام عرب کے سردار،
اسی طرح حضور نے فرمایا اے علی تو دنیا اور آخرت کا سید ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے لیے فرمایا کہ میں پوری بنی آدم کی اولاد کا سید ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں، تمام بنی آدم کے آپ سردار ہیں۔ سردار یہ صفت ہے، کیا آپ بنی آدم کے باپ ہیں؟ معاذ اللہ، شجرہ تو نہیں استعمال ہے، بنی آدم کے سردار۔ عظمت بیان کی حضور نے بنائی، آپ نے بتائی کہ میں پوری بنی آدم کا سید ہوں، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ یہ اکرامن ہے، تحدیث نعمت کے طور پر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پوری بنی آدم کا سید ہوں، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ تو یہ اکرامن لفظ سید استعمال ہوا ہے۔ لہذا حدیث کی روشنی میں جو لفظ سید استعمال ہوا ہے اور قرآن کی روشنی میں استعمال ہوا ہے وہ اکرامن استعمال ہوا ہے۔ اب لغت کی طرف بھی چلے جائیں، اگر اس پر بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، جتنی بھی لغات ہیں ان میں سے ایک لغت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک منظور افریقی کی لسان العرب ہے، اس کو آپ اٹھا کے ملاحظہ کر لیں کہ لغت عرب میں بھی سید کا لفظ قوم کے لیے استعمال کہیں بھی نہیں ہوا، اصافن استعمال ہوا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ جو دنیا کی تکلیفیں برداشت کرے، گالی گلوچ کو برداشت کرے، نفسانی خواہشات سے دور رہنے والا ہو، قرآن اور حدیث کا مطیع ہو، قرآن اور حدیث پر چلنے والا ہو، نفسانی خواہشات سے دور رہنے والا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، قرآن و سنت پر اتباع رسول اس میں پائی جائے، اس میں کچھ اوصاف پائے جائیں، وہ لفظ سید کا حقدار ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کون ہوں کہ یہ سید ہے یا نہیں، لیکن میں اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ لفظ جو سید ہے نا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ نسباً نہیں ہے، وہ حسباً استعمال ہوا ہے، اکراماً استعمال ہوا ہے، یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کے لیے سیدنا کا لفظ کو استعمال، تو قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی سے میں ثابت کر دیا کہ یہ حسباً اکراماً استعمال کیا گیا، لہٰذا سیدنا ابو بکر کہنا، سیدنا فاروق اعظم یا سید الانبیاء کہنا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنا، سیدنا ابراہیم، انبیاء کے لیے لفظ سید استعمال کرنا، یا صحابہ کے لیے یا ازواج مطہرات کے لیے یا سلف صالحین کے لیے لفظ سید، جو صالحین ہیں، جو قرآن و سنت کے نور ہیں، جو قرآن و سنت کی تصویر ہیں، جو لوگ، ان پر اکراماً سید کا لفظ بولا جائے گا۔ اور لفظ سید ویسے بھی اکراماً بولا گیا ہے، نہ کہ نسب کے لیے، لہذا یہ ان کا عقیدہ یہ غلط ہے کہ یہ سید کوئی کاسٹ ہے یا شجرہ ہے اور یہ صرف ہاشمی اولاد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ یہ اکراماً ہاشمی اولاد کے لیے بھی، جو بنو زہرا کے لیے اور بنو بطول کے لیے سلام اللہ علیہ اور ان کی اولاد پاک کے لیے جو استعمال ہوا ہے، ان کے لیے اکراماً استعمال ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اکراماً استعمال کیا تھا، عظمت کے طور پہ بیان کیا تھا۔ یہ تو رفتہ رفتہ آج کے لوگوں نے اس کو کاسٹ بنا لی ہے۔ ہمارا جو قبائل، ہم جو سیات ہیں، الحمدللہ میں بھی سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ کاسٹ کے لحاظ سے ہم قریشی ہاشمی فاطمی اولاد ہیں، سلام اللہ۔ ہم نسب کے لحاظ سے قریشی اور ہاشمی ہیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسب کے لحاظ سے قریش اور ہاشم تھے، اور اکرام اور عظمت اور مقام کے لحاظ سے سید الانبیاء ہیں، پوری بنی آدم کے سید ہیں، کیا نام ہے۔ تو لہٰذا سامعین حضرات، قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لفظ سید اکراماً استعمال کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف بنو فاطمہ اولاد سید وہی ہیں جو بنو فاطمہ، تو مجھے یہ جو قرآن مجید کی یحییٰ علیہ السلام کو جو قرآن نے نص قطعی سے سید ثابت کیا ہے، پہلے اس کو تو سید مانے آپ کو، جو قرآن سے ثابت ہے، جس کی سیادت قرآن سے ثابت ہے، تو ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔
جس کو قرآن خود سید کہہ رہا ہے، اس کو تو آپ نے کبھی بتایا نہیں عوام میں۔ اور ہماری جو سیادت ہے آج کی، میں آپ کو ہماری جو ہمارے شجرے ہیں بنو ہاشم اور قریش ہونا، یہ ضنی ہے، یہ کاغذوں پر مبنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، ہمارے سیادت آج کا جو شجرہ ہے یہ ڈاکومنٹری ہے، اور بنو فاطمہ اور وہ آل رسول، وہ ذریت زہرا جو امام مہدی علیہ السلام تک ہیں، ان کی جو سیادت ہے، ان کی سیادت قطعی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو سیادت ہے وہ یقینی اور قطعی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور حسنین کرمین، امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام عسکری، اور امام مہدی علیہ السلام اجمعین، ان کی سیادت یقینی اور قطعی ہے، یقینی اور قطعی ہے۔ ان کے شجرے پر شک کرنا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے انسان۔ یہ ان کا شجرہ بھی قطعی ہے اور ان کی سیادت بھی قطعی ہے، اور ہماری سیادت بھی ضنی ہے اور ہمارا شجرہ بھی ضنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی اپنا سید ہونے کا نفی کر رہا ہوں یا کسی کی سیادت ہونے کی نفی کر رہا ہوں۔ اس سے ایک علماء جانتے جو میں نظریہ پیش کر رہا ہوں، وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری سیادت جو ہے اور ہماری جو شجرہ ہے وہ ضنی ہے، یعنی کہ ڈاکومنٹری آج کے کاغذوں پر ہے۔ شجرے ہمارے جو بن رہے ہیں یہ کاغذوں پر ہے، اور ان کا سید ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اسی لیے وہ قرآن اور حدیث کی قطعیت پر ان کا سیادت اور شجرہ ہے، اور ہماری جو سیادت ہے وہ ضنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری سیادت پر تو شک کیا جا سکتا ہے، ان کی سیادت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اصل بات کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، لہٰذا آپ اس کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط المستقیم پر، قرآن اور سنت پر، اور اللہ اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کے مطابق قرآن و سنت پر چلنے اور قرآن و سنت کے عقیدے پر چلنے پر توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے عقیدے پر ہی خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ یا رب کائنات، اس پوری سپیچ میں میرا ناقص العلم ہے، تو کلی علم کا مالک ہے۔ یا اللہ، اس پوری سپیچ میں میرے سے کوئی ایسا الفاظ نکل گیا ہو، ایسا الفاظ جو کفر پر مبنی ہو، تو میرے اللہ تو عالم الغیب ہے۔ یا اللہ، دلوں کے حال جاننے والا تو ہے، تو علیم الخبیر بھی ہے، علیم الحکیم بھی ہے، علیم بذات صدور بھی ہے۔ یا میرے مالک، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو یا اللہ معاف فرما۔ تجوید ایمان کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ، یا رب کائنات، اس دعا کو اپنی بارگاہ میں اس تجوید ایمان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ، وبارک وسلم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔